اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وہب و ابی ذیبان عن جریر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب التوحید کی جو پہلی حدیث پاک ہے، حدیث پاک حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بندے لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی اس مفہوم کی کئی حدیث پاک ہے کہ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ انہی پر کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اپنا ذہن اپنا جو مزاج ہے وہ رحم دلی والا بنانا چاہیے، چونکہ جو بندہ رحم کرتا ہے کسی زمین والے پر، مخلوق پر، لوگوں پر، تو اس کے صلے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو رحم دلی والا مزاج ہونا چاہیے۔ کوئی پریشان حال ہے تو دل میں رحم آنا چاہیے، کوئی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو دل میں رحم آنا چاہیے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشان حال شخص کو دیکھ کر رحم کی کیفیت پیدا ہونا چاہیے، رحم کی فیلنگ پیدا ہونی چاہیے۔ یہ نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر رحم کرتا ہے۔ اچھا، اس میں لوگوں کا کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں پر جو رحم کرے گا اللہ اسی پر رحم کرے گا، اس میں لوگ کہا یعنی سب شامل ہیں۔ مخلوق میں انسان اور دیگر کچھ احادیث تو مخلوق کا بھی ہے کہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اب مخلوق میں پھر سب آ جاتے ہیں، سارے انسانوں سمیت جانور، حیوانات سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں قربانی اگرچہ جائز ہے، حلال ہے، حلال جانور کی قربانی، بقر عید میں قربانی صاحب نصاب پر واجب بھی ہوتا ہے، لیکن اس واجب میں بھی کہا جاتا ہے کہ ذبح کے وقت جانور پر رحم کھانا چاہیے، رحم کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اور جانور پر ذبح کے وقت جو رحم کی کیفیت ہوگی نا وہ یوں ہوگی کہ ذبح میں بھی نا جتنی ضرورت ہے چھری اتنی ہی چلائے، اور چھری تیز کر لے، جانوروں کو بلا وجہ گھسیٹے نہیں۔ یہ رحم کی کیفیت ہوتی ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ تو یہ جانور پر بھی رحم ہے، ہمارے ہاں انسانوں پر بھی رحم ہے، اور رحم اللہ تعالیٰ اسی پر کرتا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے۔ کچھ احادیث اور اس تعلق سے اس ٹاپک کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ باتیں سنیے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا، اور صحابہ کرام نے کہا ہم سب رحم کرنے والے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے والے لوگ تو بہت ہیں، اپنے آپ پر بھی رحم کرے، دوسروں پر بھی رحم کرے۔ اچھا، اپنے آپ پر رحم کرنے کا کیا مطلب ہے یہ سنیے، اور یہ تو آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ پر رحم کیسا کرے گا۔ سنیے، اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ خلوص دل سے عبادت کر کے گناہوں سے الگ ہو کر اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے، یہ اپنے آپ پر رحم کرنا ہوا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، رب کی نافرمانی کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے رحم نہیں کر رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے گا، اور جو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والی صورت چل رہا ہے وہ اپنے آپ پہ کیا رحم کر رہا ہے؟ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب کہ خود کو ایسے کام سے بچانا جو جہنم میں جانے کا سبب ہو۔ اور دوسروں پر رحم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے اچھا یہ تو ہوا اپنے آپ پر رحم کرنے کا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور وہ جانوروں پر، اچھا دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ دوسروں پر رحم ہے۔ فرمان حضور انور ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے سخت پیاس لگی، کہیں سفر میں جا رہا تھا، پیاس کی شدت کا احساس ہوا، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ پیاس کی شدت تھی، کنویں میں پانی تھا، خود پی کر جب جانے لگا نا تو دیکھا ایک کتا ہے، پیاس کی شدت میں پڑا ہوا ہے، زبان باہر نکلا ہوا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اس کتے کو بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس کنویں میں آیا اور منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا، برتن نہیں رہا ہوگا تو اپنے منہ میں پانی بھرا اور کتے کے پاس آیا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی رحم کی بدولت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ صرف اسی رحم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس پر رحم کیا؟ کتے پر، پیاسے کتے پر۔ تو پیاسے جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کرتے نا، جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو اپنے گھروں کے باہر کچھ پانی ڈال دیتے ہیں، یا پانی مٹکے وغیرہ پہ رکھ دیتے ہیں، چھتوں پر پانی مٹکوں پر رکھ دیتے ہیں لوگ کہ پرندے آ کر کے پی لیں۔ تو یوں پرندوں پر بھی جو رحم کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب اور اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ جانوروں پر رحم کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہر روح والے پر رحم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس کے اندر بھی روح ہے، اگر جاندار ہے، آپ رحم کریں گے ثواب ملے گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے، اپنے گشت لگا رہے تھے۔ حضرت عمر کی عادت ہی تھی، رات کو جب پورا مدینہ سو رہا ہوتا تھا تو آپ نکل کر کے مدینے کا گشت لگاتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ تو گھوم رہے تھے آپ ایک دن کہ آپ کا گزر ایک قافلے سے ہوا، ایک قافلہ کچھ لوگ جا رہے تھے، وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ تو حضرت عمر کو ایسا لگا کہ کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف ملے اور انہوں نے پوچھا، امیر المومنین اس وقت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ مدینے کے قریب آیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو دونوں مل کر اس کی نگہبانی کرتے ہیں، پہرہ داری کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق اعظم اور عبد الرحمن بن عوف بڑے صحابی ہیں دونوں، یہ دونوں حضرات قافلے کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرہ دیتے رہے۔ غور کریں، امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پر حکومت ہے، رات کو باہر نکل کر ایک قافلے کی حفاظت میں پوری رات جاگ کر گزار دیے۔ ایسے ہمارے حکمران تھے الحمدللہ، پوری رات پہرہ دیتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت آواز دی، اے قافلے والو نماز کے لیے اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ قافلہ میں جب جاگ گئے وہ لوگ، تو جب وہ لوگ جاگ گئے فجر کی نماز کے لیے، پھر یہ دونوں صحابی واپس آئے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص تھا، ذمی تھا۔ ذمی کا مطلب ہوتا ہے وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی سلطنت میں ٹیکس دے کر کے رہتا ہو، اسے ذمی، اس غیر مسلم کو ذمی بولتے ہیں۔ اور اسلامی حکومت ہو اور حاکم اسلام سے ملے جا کر کے اور بولے کہ ہم آپ کی سلطنت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حفاظت دو، سیکیورٹی دو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ایسے غیر مسلم کو ذمی کہتے ہیں۔
تو ایک ذمی شخص جو تھا نا، عمر فاروق اعظم کا دور تھا، اور اس طرح کا ایک ذمی شخص تھا، بوڑھا تھا اور لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگ رہا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. جوانی میں تجھ سے ہم ٹیکس لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے ہم دربدر ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا. آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کر دیا. غیر مسلم تھے، رحم دلی دیکھیے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، غیر مسلم تھے. بس یہ تھا کہ جوانی میں وہ ٹیکس دے کر کے رہے، اب جب بڑھاپا آیا، غریبی آئی، ٹیکس نہیں دے رہا ہے تو یہ در بدر مانگتے پھر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ پر انصاف نہیں کیا. یہ تو ناانصافی ہو گئی کہ آپ جوانی میں ہمیں ٹیکس دیتے رہے، ہم بڑھاپے میں آپ کو یوں چھوڑ دیے. تو آپ نے ٹیکس تو فری کیا ہوا ہی تھا، الٹا بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ یعنی ان کے لیے تنخواہ جاری کر دی. الحمدللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں. غور کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حاکم تھے. ایک اونٹ گم گیا ہے، تلاش رہا ہوں. آج کل تھوڑی سی کسی کو اگر سیٹ مل جاتی ہے، تھوڑا عہدہ مل جاتا ہے تو وہ تو حکم چلانے کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کرسی سے اٹھتا ہی نہیں، وہ سارے کام نوکروں سے کرانا ہے. آفس کا دیکھ لیں تو سارا کام ہو، سارا چپراسی، کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو چپراسی کام یعنی آدمی نوکروں کے بل بوتے ہو جاتا ہے. اگر کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کچھ کام خود بھی کرنا چاہیے، کچھ کام خود بھی کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ کا اونٹ گم گیا نا تو خود تلاش کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے اپنے بعد میں آنے والے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. آپ جب ایسا کر رہے تو ہم لوگ کو بھی ایسا کرنا پڑے گا جو بعد میں آئیں گے، تو آپ نے تو بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. حضرت عمر نے جواب میں کہا اے علی مجھے برا بلا نہ کہو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو ڈرایا. حاکم یہ ہوتا ہے، مدینے میں ہے اور نہر فرات کی بات کر رہے ہیں. نہر فرات عراق میں ہے، مدینہ سے عراق کی بات کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی سلطنت کے اندر میں تھا. وہ کہا میں بھلے مدینے میں ہوں لیکن عراق میں نہر فرات کے کنارے کوئی بھیڑ اگر مر جائے تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا امیر تم تھے، تم کیا کر رہے تھے. جب جانوروں کا اتنا خیال ہے تو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا. تب تو حضرت عمر کا دور تھا، زمانہ وہ زمانہ تھا. الحمدللہ. فرمان مصطفیٰ ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی وجہ سے، نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے. یہ حدیث پاک دیکھیں، حضور نے فرمایا نماز روزہ بھی ٹھیک ہے لیکن فرمایا نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اور نبی کریم فرماتے جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو کسی کو نہیں بخشتا اسے بھی نہیں بخشا جاتا. بنی اسرائیل پر، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر ایک قحط کا زمانہ آیا. قحط مطلب زمین ہریالی اگانا بند کر دی، سخت موسم آیا. ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا. ایک عابد مطلب عبادت گزار، ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، ریت کا بہت بڑا جمواڑا تھا، وہاں کے پاس سے ایک عابد گزرا. زمانہ کون سا تھا؟ قحط سالی کا، لوگوں کے اناج ختم ہو گئے، بھوکے ہیں. تو اس بندے کے دل میں، اس عابد کے دل میں خیال آیا کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہوتا، میں اسے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا. نیت کیا کاش یہ جو ریت کا ٹیلا ہے نا یہ پورا آٹا ہوتا نا تو میں سارا کچھ بنی اسرائیل پہ صدقہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کی طرف پیغام بھیجا، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا ہم نے تمہاری اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا ہے. رحم کی کیفیت دیکھیے. وہ تو تھا ریت،
لیکن نیت کی، ارادہ بنا، کاش یہ پورا آٹا ہوتا نا اور میرا ہوتا، پورا صدقہ کر دیتا، لوگ غریب پریشان حال ہیں۔ تو اللہ نے پیغام بھیجا ان کو، کہہ دیجئے بھلے وہ ریت کا ٹیلا ہے، اس نے صدقہ نہیں کیا لیکن نیت کیا، بس نیت کی وجہ سے فرمایا اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو رحم کی کیفیت سے کتنا ثواب ملتا ہے دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لیے چلا جا رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں شہد ہے اور دوسرے ہاتھ میں راکھ ہے۔ آپ نے پوچھا، اے خدا کے دشمن، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں، اور راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ یعنی رحم جو نہیں کرتے نا لوگ، شیطان کا بھی اس میں کام رہتا ہے کہ اب شیطان کیا کرتا ہے، ان کے جو شہد ہے نا وہ غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے۔ تو غیبت کرنے والا آپ دیکھیں گے جو غیبت کی عادت رکھتا ہے نا، وہ بیٹھتا ہے تو بندے نہیں ہوتا، وہ جب شروع ہوتا ہے تو بندے نہیں ہوتا، غیبت 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 چغلی، یعنی برائی جب شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ گھنٹوں لگا دیتا ہے۔ تو وہ جو غیبت گھنٹوں لگاتا ہے نا تو شیطان کا شہد کام کرتا ہے، وہ شہد لگا دیا، وہ مٹھاس، اس کو مزہ آ رہا ہے اور وہ غیبت پہ غیبت کرے جا رہا ہے۔ اور یتیم سے لوگ پیچھے جا رہے ہیں نا، وہ شیطان بھی کرتا ہے یہ کہ راکھ یتیم کے چہرے پہ مل دیتے ہیں کہ یتیم پر لوگ شفقت نہیں کرتے۔ اللہ رحم کرے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور رب عز و جل فرماتا ہے، اے فرشتو، اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ اللہ کرم فرمائے۔ تو بہرحال رحم کی جو کیفیت ہے نا، رحم کی جو فیلنگ ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، بنانی چاہیے کہ جو آدمی رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث پاک دیکھیے، اب اس کو سنیے اور اس میں آپ سنیں گے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ قیامت کو تو آپ نے سنا ہے نا، آج تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سنیں کہ قیامت کی جب ابتدا ہوگی نا، قیامت کے دن کی شروعات ہوگی تو کیسا ایک دھماکہ ہوگا یا کیسی تباہی ہوگی، آپ سنیے۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن سعید عن ابی ہریرہ عن نبی علیہ السلام قال یقبض اللہ الارض یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اپنی مٹھی میں کر لے گا، پوری زمین اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی پہ کر لے گا۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ایک ہاتھ میں پوری زمین اور ایک ہاتھ میں ساتوں آسمان۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا، انا الملک انا الملک، فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اب جب میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو اس دن کسی بادشاہ، کسی راجہ یا کسی حکمران کی تھوڑی بس چلے گی، سارے لوگ خاموش کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ وقال شعیب و زبیر و ابن مسافر و اسحاق ابن یحییٰ عن الزہری عن ابی سلمہ۔ کیا بات ہوئی؟ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو چیز آپ نے سنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایک مٹھی پہ کر لے گا اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اب سوچیں، ساتوں آسمان قدرت الہی میں اور ساتوں زمین بھی رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں، اور رب اعلان کرے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ اب سوچیں قیامت کیسی ہوگی جب زمین لپٹی ہوگی، پوری زمین، آسمان لپٹے ہوں گے، زمین خدا کی مٹھی میں ہوگا۔ یہ کیا کنڈیشن ہوگی زمین کی؟ سنیے، قرآن پاک میں 30ویں پارے میں کچھ صورتیں ہیں جس کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ میں آج آپ کو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن کبھی آپ اس کی ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیے گا۔ سورہ تکویر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کے دن کا بیان ہے اس میں۔ اللہ فرماتا ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھر پڑیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے جھر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ بھی چلائے جائے گا، پہاڑ بھی چلے گا قیامت کے دن،
اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی. حاملہ اونٹنی جو ہوتی ہے نا 10 مہینے کی، وہ چلتی نہیں ہے، وہ زیادہ تر بیٹھے رہتی ہے، چونکہ حمل کا مسئلہ رہتا ہے ان کے ساتھ. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی دوڑی پھریں گی. جب ہر طرف سے آواز آئے گی آسمان پھٹنے کی، زمین دھسنے کی، ٹوٹنے پھوٹنے کی، تو پھر حاملہ اونٹنیاں بھی دوڑیں گی. اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے. سمندر کیا کیا جائے گا؟ سلگائے جائیں گے. سمندر میں آگ لگے گی. سلگنا کس کو بولتے ہیں؟ سلگنا مطلب آگ لگانا کہا جاتا ہے. اب آپ غور کریں، جب سمندر سلگایا جائے گا قیامت کے دن، مطلب سمندر میں آگ لگائی جائے گی. اور جب جانوروں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا. ابتدائی اسلام میں، جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے نا، دور جاہلیت میں بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. آج بھی لوگ بچیوں کو قتل کرتے ہیں. ریپ اور قتل کا کتنا چل رہا ہے. تو جو قتل ہوئی لڑکیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے ان سے پوچھے گا کس خطا کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. پھر جو قتل کرنے والے ہیں ان کی گرفت ہوگی. اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھلا جانا یہ اتنا دہشت کا کام ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو بہت زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ مجھے نامہ اعمال کس ہاتھ میں مل رہا ہے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. لوگوں کو قیامت کے دن ایک بہت بڑی فکر اس بات کی ہوگی، اس لیے کہ جس کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، سمجھیے اس کا بیڑا پار ہے. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا تو سمجھیے ان کا حساب سختی سے ہونا ہے. اور جو اہل ایمان نہیں ہے نا، تو ان کا تو سینے کی طرف سے ہاتھ پیٹھ میں باہر نکال کر پیچھے دیا جائے گا، وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے. تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. قیامت کے دن نا ہر جان، ہر شخص جان لے گا کہ میں دنیا سے کیا لے کر کے آیا ہوں. تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب پیٹھ پھیر کر کے جائے، اور صبح کی قسم جب سانس لے، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے، جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً بے شک انہوں نے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں. پھر تم کدھر جاتے ہو؟ وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. آخر میں جز قیامت کے علاوہ بیان ہے. اس کے بعد سورہ انفطار ہے، کبھی اس کی بھی تفسیر پڑھیے گا، میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھر پڑیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے. اس سے پہلی والی آیت میں آئی تھی سمندر سلگایا جائے گا، اس میں آیا کہ سمندر بہایا بھی جائے گا، یعنی سمندر کا پانی آ جائے گا آبادی میں، اور آبادی میں بھی آئے گا اور سلگایا بھی جائے گا. اور جب قبریں کرے دی جائیں گی، یعنی قبریں کھود دی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے یعنی فرشتے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. انصاف کے دن اس میں جائیں گے، اور اس سے کہیں گے، اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا نا، کوئی کہیں پر چھپ نہ سکے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا. اس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی، حکومت، پاور، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہوگا. کیا وقت ہوگا وہ!
اس کے بعد کبھی پڑھیں آپ سورہ انشقاق، اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، زمین قیامت کے دن دراز ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، لمبی مطلب بالکل سپاٹ ہو جائے گی برابر، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے دوسرے کنارے میں اگر رائی کا دانہ پڑا ہوگا نا، اس کنارے سے رائی کا دانہ نظر آئے گا، ایسا زمین کو اللہ تعالیٰ دراز کر دے گا، ایسی سپاٹ زمین ہوگی محشر کی جہاں پر لوگ جمع ہوں گے، اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے نیچے جو بھی خزانے ہیں، جو بھی دفینے ہیں، سارا زمین اگل دے گی، زمین خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم سے سنے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ انسان قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر دوڑے گا محشر کے میدان کی طرف اور اپنے رب سے ملے گا، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال، یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو رب سے یہ بھی دعا کریں مولا میرے قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، جس کا دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا گھر والوں کی طرف پلٹے گا۔ جی قیامت کے دن گھر والے ملیں گے، لیکن جب اچھا وقت آئے گا تب، برے وقت میں کوئی نہیں ملے گا۔ حساب و کتاب کے بعد گھر والے ملیں گے، ماں باپ بھی ملیں گے، بھائی بھی ملیں گے، بس شرط یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اچھے ہو جائیں، وہ بھی نیک ہوں۔ جیسے ایک بھائی جنت میں چلا گیا تو اپنے دوسرے بھائی کی فکر کرے گا، ماں جنت میں چلی گئی اولاد کی فکر کرے گی، باپ جنت میں چلا گیا اولاد کی فکر کرے گی، لیکن جب تک محشر کے میدان میں ہے نا کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، فکر وہ جنت میں جانے کے بعد ہی کریں گے۔ محشر کے میدان میں حال تو یہ ہوگا کہ بیٹا دیکھا باپ آ رہے ہیں تو راستہ بدل لے گا، امی دیکھے گی بیٹی آ رہی ہے تو امی راستہ بدل لے گی۔ کیوں بدل لے گی؟ کیوں ملاقات نہیں کریں گے محشر کی بھیڑ میں کہ یہ ملاقات کر کے نیکی نہ مانگنے لگ جائیں؟ اس دن نیکی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ آج لوگ وقت رہتے نیکی نہیں کرتے، وہاں ایک ایک نیکی کی اہمیت ایسی ہوگی کہ آدمی ایک نیکی مانگنے پر کسی کو نہیں دے گا، اور آدمی مانگے گا دوسروں سے کہ نیکی مل جائے کہیں سے، وہاں مانگتا پھرے گا۔ یہاں موقع ہے لیکن لوگ کرتے نہیں۔ دیکھیے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے تو کتنی خوشی ہوگی، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت مانگے گا۔ جی ہاں، کفار کو جب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا نا تو وہ موت مانگے گا قیامت کے دن، لیکن موت کسی کو نہ آئے گی، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ یہاں دیکھیں مشرکین اپنے گھر والوں میں خوش ہیں، عیش کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن حالات بدل جائیں گے۔ بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے، اور رات کی، اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کرم فرمائے۔ دیکھیں آپ نے قیامت کیسی ہوگی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، ہر طرف تباہی تباہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، آگ ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور ایک عجیب کشمکش ہوگا میدان قیامت کی طرف جانے کی۔ اسی میں کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جب وہ قبروں سے نکلیں گے نا تو قبروں کے پاس ان کے لیے سواریاں جمع ہوں گی۔ جی ہاں، آدمی اپنی سواری پہ بیٹھے گا اور قیامت کے میدان میں چلا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی کفنوں کے ساتھ اٹھیں گے، کفن سلامت ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے نہ کفن ہوگا نہ قبروں کے باہر سواری ہوگی، اٹھے گا اپنی قبروں سے برہنہ اٹھے گا، باہر سواری بھی نہیں ہے، اور عجیب و غریب حال ہے، گرمی ہے، دھوپ سوا نیزے پہ ہے، شدت ہے، زمین تانبے کی ہے، اور چلتا رہے گا آدمی میدان قیامت کی طرف، پتہ نہیں کہاں محشر کا میدان ہے، پہنچے گا، جمع ہوگا، اور جب بھیڑ جمع ہو جائے گی نا تو ایسا بھی نہیں کہ بھیڑ آ گئی حساب کتاب شروع ہو گیا، بھیڑ جمع ہو جائے گی، ہزاروں سال لوگ ایسے کھڑے رہ جائیں گے،
ہزاروں سال، کوئی 1-2 منٹ 1-2 گھنٹہ نہیں، ہزاروں سال کھڑے رہ جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا نا قیامت کا، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا دن ہوگا۔ ہزاروں سال تو لوگ ایسے ہی کھڑے رہ جائیں گے، گرمی میں کھڑے رہ جائیں گے۔ گرمی اتنی شدت کی کہ 1.25 میل اوپر سورج ہے، اور سورج کا چہرہ لوگوں کی طرف، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈبکی لگا رہے ہوں گے، کسی کے کمر تک، کسی کے کندھے تک، کوئی ڈوب رہا ہوگا پسینے میں، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ تبھی تو وہ حدیث ہے نا کہ لوگ پھر ایسی کوشش کریں گے کہ کہیں تو جایا جائے کہ حساب شروع ہو جائے، تو لوگ فیصلہ کریں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ بہت مشہور حدیث ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نبیوں سے ہوتے ہوتے سب واپس بھگا دیں گے، بھاگو آج نہیں، ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ اخیر میں لوگ آقا کے پاس جائیں گے، پھر آقا سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر حساب شروع ہوگا۔ یعنی پہلے تو یہ فکر ہو جائے گی حساب شروع ہو کسی طرح، اتنا پریشان ہوں گے لوگ کہ حساب شروع ہو، نتیجہ کچھ ہو دیکھی جائے گی لیکن فوراً حساب شروع ہو۔ بتائیے کیسا دن ہوگا۔ اچھا یہ ساری مشکلات جو ہوگی نا، محشر کی ساری بھیڑ پر یہ مشکل نہیں ہوں گی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو نیک مومن ہوگا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کے دن اتنا ہوگا جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ خدا ہے وہ رب ہے، وہ چاہے تو ایک ہی جگہ رکھ کر کے کسی کو 50,000 سال کا احساس کرا دے اور کسی کو 10 منٹ کا احساس کرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ، تو ایسا ہی ہوگا۔ جو نیک مومن ہے انہیں ایک فرض نماز، یہ حدیث ہے یہ کہ ایک فرض نماز کی جو ٹائم ہے اتنا ٹائم لگے گا پورے قیامت کا دن، اور جو نیک نہیں ہوگا پھر جھیلتا رہے گا وہ۔ غور کریں 50,000 سال اگر کھڑے کر دیا جائے کیا حال ہوگا۔ تو 50,000 سال کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہاں پر 60-65 سال کی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ بھی 60-65 سال میں 8-9 سال تو بالغ ہونے کا اس کو الگ کر دیجئے، باقی زندگی ہے وہ زندگی خدا کی عبادت کرنی ہے۔ 50,000 سال کی اس دن سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب میں بگڑ گئے تو جہنم میں بھی جانا ہے۔ تو وہ سارا کچھ سے بچنے کے لیے چھوٹی سی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ انشاءاللہ اپنے لیے آخرت ہے، دنیا ہے ہی کتنی، ختم ہونے والی دنیا ہے، ہر چیز میں بگاڑ ہے۔ یہاں پر آدمی جو کچھ بھی کر لے کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے، کمی اگر نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ کہ قیامت جو ہے نا وہ نہایت ہی خوفناک ہوگا، اللہ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت ہی کے تعلق سے یہ باب بھی دیکھیے، باب قول اللہ وہو العزیز الحکیم، سبحان ربک ربی قتی و عزتک۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ کی شدت ہوگی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم کہے گا، یقول جہنم قط یا و عزت کا، کہے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم بس کر، تیری عزت کی قسم بس کر۔ یعنی جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے گا۔ وقال ابو ہریرہ عن نبی علیہ السلام یبکی رجل بین الجنت والنار، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا رہ جائے گا، نہ اس کو جنت میں جانے کو موقع ملا اور نہ جہنم کے، یہ آخری جنتی ہوگا۔ سنیے، جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا رہ جائے گا، اسے جنت میں بھی جانے کو موقع نہیں ملا، جہنم میں بھی نہیں، بیچ میں کھڑا ہے۔ اور جب وہ بیچ میں ہی کھڑا رہے گا نا تو وہ آخر اہل النار دخول الجنہ فقول یا ربی اصرف وجہی، وہ آخری بندہ ہوگا، وہ کہے گا مولا میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ یعنی وہ جنت اور جہنم کے بیچ ہوگا ضرور، لیکن اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور جب جہنم کی طرف چہرہ ہوگا تو جہنم کی گرمی کی شدت اس کے چہرے کو آ کے لگ رہی ہوگی، تو کہے گا مولا میرا چہرہ گھما دے، یہ جہنم کی شدت جو ہے نا مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا، یہ تمہارا ڈیمانڈ ہے کہ چہرہ پھیر دوں؟ اللہ فرمائے گا اس کے بعد کچھ مانگو گے تو نہیں؟ اللہ پوچھے گا اتنا ہی نا، اس کے بعد کوئی دوسری ڈیمانڈ تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ قال ابو سعید ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں قال اللہ نے فرمایا لکا ذالکا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جس کا چہرہ گھمائے گا، اللہ فرمائے گا تمہارے لیے یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا 10 گنا بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کو گھما کر چہرہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو جنت وہ دیکھے گا نا وہ حیرت کرے گا اتنی بڑی جنت، تو اللہ فرمائے گا اتنا ہی نہیں، اس کا 10 گنا میں تمہیں عطا کروں گا۔
قال ابو ایوب وعزتک لا عنی عن برکتک، وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تو آخری جو جنتی ہوگا نا، آخری شخص جو جنت میں جائے گا، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ سنیے جنت میں جو آخری وقت میں لوگ جائیں گے نا، ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا، اللہ کرے کہ رب کی رحمت نصیب ہو جائے۔ روایتیں دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص جب جنت کے لیے نکلے گا نا، وہ کبھی چلتا ہوگا، کبھی گرتا ہوگا، کبھی آگ اسے جھلساتی ہوگی۔ پس جب وہ آگ سے آگے بڑھ جائے گا تو آگ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا، بڑی برکت والا ہے اللہ کریم جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی اور وہ نعمتیں عطا کی جو اولین آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ یعنی وہ شخص گرتا پڑتا جہنم سے آگے بڑھ جائے گا، اور جب اس جہنم سے آگے بڑھے گا نا، اس کو لگ جائے گا کہ میں جہنم کو پیچھے چھوڑ چکا، تو پلٹ کے دیکھے گا، شکریہ ادا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو جہنم سے مجھے نجات دیا۔ اور جب وہ جہنم کے پاس سے گزر کر آگے چلا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت بلند کرے گا، ایک درخت بلند ہوگا اچانک اس کے پاس، اور جب بلند ہوگا، جیسی درخت بلند ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب کریم مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم اگر میں نے تجھے یہ عطا کر دیا تو اس کے علاوہ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے رب کریم نہیں، کچھ نہیں چاہیے، درخت کا سایہ مل جائے۔ وہ وعدہ کر لے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نہ مانگے گا۔ اس کے بعد رب اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ بندہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پر صبر نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اللہ کریم اس بندے کو درخت کے قریب کر دے گا، پس وہ اس کے سائے میں رہے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے رب کریم مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں رہوں، میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے آدم کی اولاد کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ بس اللہ کریم اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر عرض کرے گا، اے میرے مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ کریم اسے اس کے بھی قریب کر دے گا، اور جب رب کریم اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنتیوں کی آواز سنے گا۔ ابھی جنت کے قریب ہے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب تیسرے درخت کے پاس جائے گا، اب وہ دیکھے گا کہ جنتیوں کی آواز آ رہی ہے، جنتی لوگ نظر آ رہے ہیں، جنت دکھ رہا ہے۔ جب وہ جنتیوں کی آواز سنے گا نا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب کریم مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطا کر دوں؟ یعنی جتنی بڑی دنیا اتنی بڑی جنت دے دوں۔ یہ سن کر وہ عرض کرے گا، اے رب کریم تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی اپنے انداز میں کہے گا مجھ سے مذاق ہو رہا ہے۔ ایک تو گنہگار آدمی بڑی مشکل سے میں جہنم سے چھوٹ کر آیا ہوں، ایک درخت ملا، دوسرا مانگا، دوسرا مالا، تیسرا مانگا، تیسرا بھی مل گیا، اور اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جتنی بڑی دنیا اتنی بڑی جنت ملے گی، مجھ سے مذاق ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ کریم میں اللہ ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، میں استہزاء نہیں کرتا، اور بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، تمہیں اتنی بڑی جنت عطا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، جب اللہ کی رحمت کسی پر برستی ہے نا تو ایسے برستی ہے۔ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم ادنا درجے کے جنتی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ادنا درجہ کا جو جنتی ہوگا، آقا فرماتے ہیں ادنا درجہ کا جو جنتی ہوگا نا، تو جب وہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، اے رب کریم کیسے داخل ہوں، حالانکہ لوگ اپنے اپنے مکانات میں اتر چکے اور اپنے لینے کی چیزیں لے چکے۔ ادنا درجہ کا جنتی، اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس سے پہلے وہ اندر جا کے ہو کے آیا ہوگا، تو اندر بھیڑ بھاڑ ہوگی، تو وہ عرض کرے گا مولا سب تو قبضہ کر چکے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیرے لیے کسی دنیاوی بادشاہ کی مثل ملک ہو؟ وہ عرض کرے گا، اے رب کریم میں راضی ہوں،
ارشاد فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل، اور 5ویں بار میں وہ عرض کرے گا اے رب کریم میں راضی ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس کی مثل 10 گنا اور ہے، تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تو خواہش کرے اور جس سے تیری آنکھیں لذت پائیں۔ وہ عرض کرے گا اے رب کریم میں راضی ہوں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم اعلیٰ درجے کے جنتی کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت و کرامت میں نے اپنے دست قدرت سے بڑھائی اور اس پر مہر لگا دی ہے، پس ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں تیار کر رکھا ہے، یعنی کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی کی آنکھ نہ دیکھی نہ کان نہ سنا، یعنی ایسی نعمتیں اللہ تیار کر رکھا ہے، اور ویسی نعمتوں کا چھوڑ کر کے لوگ دنیا میں پڑے ہیں۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ پاک مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما چکے گا تو 2 شخص باقی ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، 2 شخص رہ جائیں گے، اور وہ 2 شخص جو ہوں گے نا ان دونوں کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ وہ دونوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ لے جاؤ ان کو جہنم میں داخل کرو۔ جہنم کی طرف جاتے جاتے ان میں سے ایک پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اللہ کی رحمت دیکھیے، جب وہ دونوں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو لوگ بڑی امید سے مڑ کر دیکھیں گے پیچھے۔ جب وہ مڑ کر دیکھے گا تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ۔ فرشتے اسے واپس لائیں گے تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تو نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ فرمائے گا مڑ کر پیچھے دیکھنے کی وجہ، تو وہ عرض کرے گا مجھے امید تھی کہ مولا تو مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، تو میں تو جا رہا تھا جہنم کی طرف لیکن امید جنت کی تھی۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا امید جنت کی تھی، حکم ہوگا اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اگر میں تمام جنتیوں کو کھانا کھلاؤں تب بھی میرے پاس موجود چیزوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی رحمت اللہ کی جو ہے نا اس سے امید لگائے رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ بنا کے رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھیں۔ اب دیکھیں نا جا جہنم کی طرف رہے تھے لیکن مڑ کر کے دیکھ رہے تھے اللہ کی بارگاہ کی طرف کہ میں تو جنت میں جانا چاہیے تھا، جہنم میں جا رہا ہوں، بس اللہ کریم اس کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص جہنم میں 1000 برس تک یا حنان یا منان پکارتا رہے گا جہنم میں، لیکن 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارے گا۔ یا حنان، یہ حنان اللہ کا نام ہے، منان بھی اللہ کا نام ہے، جل رہا ہوگا لیکن 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا جاؤ اور اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لینے کے لیے جہنم کی طرف جائیں گے تو جہنمیوں کو اس حال میں پائیں گے، چہرے کے بل گرے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ آپ بارگاہ الہی میں ملاحظہ کی گئی کیفیت کو بیان کریں گے تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، وہ فلاں مقام میں ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ یا حنان یا منان پڑھنے والے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے، اس کو لا کر اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے اپنے مکان اور آرام گاہ کو کیسا پایا، یعنی جہنم کیسی رہی؟ وہ عرض کرے گا اے رب کریم وہ بدترین مکان اور بدترین آرام گاہ ہے۔ ارشاد ہوگا میرے بندے کو واپس لے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تو یہ امید کر رہا تھا، اب جب کہ تو نے مجھے دوزخ سے نکال دیا ہے دوبارہ اس میں داخل نہیں فرمائے گا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو چھوڑ دو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ الحمدللہ، مطلب یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی مایوس نہ ہوں، نیکیاں تو کرنا ہی کرنا ہے، گناہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھی دیا نا تو رب کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیشہ یہ بنا کر کے رکھنا ہے کہ رب کریم مجھے جنت ہی عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک شخص 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارتا رہے گا، اسی کا ہے کہ رب کریم اسے جنت میں لوٹا دے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جہنم میں داخل ہونے والے 2 شخص زور زور سے چیخیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا انہیں باہر نکالو، کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ جب دونوں کو باہر نکالا جائے گا تو اللہ کریم ان سے ارشاد فرمائے گا
کس وجہ سے تم اس قدر چیخ پکار کر رہے تھے؟ وہ عرض کریں گے اس لیے تاکہ مولا تو ہم پر رحم فرمائے۔ ارشاد ہوگا تم پر میری رحمت ہی یہ ہے کہ تم جاؤ اسی مقام پر جہاں آگ میں تھے، خود کو وہیں گرا دو۔ یہ سن کر وہ دونوں چل دیں گے، ایک تو خود کو آگ میں گرا دے گا، رب کریم آگ کو اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دے گا، اور جب دوسرا شخص کھڑا ہوگا وہ خود کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ پاک اس سے پوچھے گا تجھے خود کو آگ میں ڈالنے سے کس چیز نے روکا؟ جس طرح کہ تیرے ساتھی نے خود کو آگ میں ڈالا تم کیوں نہیں ڈالا؟ وہ عرض کرے گا اے رب کریم میں امید کر رہا تھا کہ تو مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے جس کی تجھے امید ہے، چنانچہ رحمت الہی سے دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں اللہ نے فرمایا نا کہ جاؤ، فرمایا کہ تمہارے لیے رحمت وہی ہے وہی جاؤ، تو ایک بندہ اللہ کی رحمت سمجھ کر جہنم میں کود جائے گا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈی کر دے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے امید لگا کر گرے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی الحمدللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخری روایت اس پر سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں وہ شخص جہنم سے نکالے جائیں گے کہ ایک سے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اس دن کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ کیا کبھی کوئی نیک کام کوئی نیک عمل تجھ سے امید رکھی ہے؟ کوئی نیک عمل تمہارے پاس ہے جس سے تمہیں امید ہو؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں اے رب، پس حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اہل جہنم میں سب سے زیادہ حسرت اسے ہوگی۔ اب دوسرے سے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ کیا کبھی کوئی نیک عمل کیا؟ کیا مجھ سے امید رکھی تھی؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے رب کریم مجھے یہ امید تھی کہ اگر تو نے مجھے دوزخ سے نکالا تو دوبارہ اس میں نہیں لوٹائے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت بلند کیا جائے گا جسے دیکھ کر وہ عرض کرے گا اے رب کریم مجھے اس درخت کے نیچے ٹھہرا دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں، اس کے پھل کھاؤں، اس کا پانی پیوں۔ وہ وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کرے گا، چنانچہ اللہ کریم اسے درخت کے قریب کر دے گا۔ پھر ایک اور درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اس کا پانی پہلے سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اسے دیکھ کر وہ عرض کرے گا اے رب کریم میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا، بس تو مجھے اس درخت کے نیچے رہنے کو دے دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں، اس کے پھل کھاؤں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے آدم کی اولاد کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے رب کریم بس یہ عطا فرما دے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ کریم اسے اس درخت کے نیچے ٹھہرائے گا، پھر اس کے لیے جنت کے دروازے پر ایک درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ حسین ہوگا اور اس کا پانی ان سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس درخت کو دیکھ کر وہ عرض کرے گا اے رب کریم مجھے اس درخت کے نیچے دے دے۔ اللہ پاک اسے درخت کے قریب کر دے گا، وعدہ لے گا اب کسی اور چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اس درخت کے پاس پہنچے گا تو اسے جنتیوں کی آواز سنائی دیں گی، پس وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے گا، عرض کرے گا اے رب کریم مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اس پر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا مانگ اور اپنی تمنا بیان کر، اور اسے ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا جو اس کے علم میں کبھی نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ دنیاوی دنوں کے مطابق 3 دن تک اللہ سے مانگتا رہے گا، تمنائیں کرتا رہے گا، اور جب وہ اپنی 3 دن تک اپنی باتیں مانگتا رہے گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جو کچھ تو نے مانگا میں نے سب کچھ تیرے لیے عطا کیا۔ پہلے تو مانگنے کو دے گا کہ مانگو، اور جب 3 دن تک مانگتا رہے گا تو اللہ فرمائے گا جتنا تم نے تینوں دن مانگا نا وہ سب کچھ عطا کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے الحمدللہ یہ حدیث پاک روایت ہے۔ غور کریں یہ سارا یہ جو چیپٹر حدیث پاک کا اور جنت کے تعلق سے ہوا نا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ارے زندگی میں جو ہے نا امید اور خوف دونوں کے بیچ ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت سے امید، یہ دونوں کے بیچ جب زندگی رہتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے امید بھی رکھے۔ اب دونوں کا سنیں نا، اللہ نے دونوں کو بلایا اور بلا کر دونوں میں سے ایک سے پوچھا کیا تم نے کوئی نیک عمل کیا تھا اور مجھ سے کوئی امید رکھی تھی؟ تو وہ کہے گا نہ نیک عمل کیا نہ امید رکھا، تو فرمائے گا جاؤ جہنم میں۔ اور دوسرے سے پوچھا کوئی امید رکھی تھی مجھ سے؟ تو وہ کیا عرض کرے گا مولا نیک عمل تو نہیں تھا لیکن تجھ سے امید رحمت کی تھی، تو اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ جو پچھلے دنوں ایک روایت سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، آدمی جیسا اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو عطا فرماتا ہے۔
تو آپ زندگی بھر جو ہے نا یہ خیال بنا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان پیدا کیا تو جنت میں ضرور داخل کرے گا. جب یہ گمان بنا کے رکھیں گے، اللہ کی رحمت سے یہ امید لگا کر کے رکھیں گے نا، تو اللہ نے چاہا تو یہ امید جو ہے یہ الحمدللہ جنت میں داخل کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال شر سے بچنے اور اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ